روشنی لینڈ اور گورنمنٹ لینڈ کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے لائر جناب ایڈوکیٹ مظفر اقبال خان صاحب ہیں, جو ابھی ہی کچھ سمے پہلے جموں پہنچے ہیں, اور روشنی لینڈ کے حوالے سے ان کی جانب سے جو ہے وہ عرضی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی. ایک دن پہلے ان کی بحث بھی ہوئی تھی سرکاری وکیل کے ساتھ. کیا کچھ تفصیلات ہیں روشنی لینڈ کے حوالے سے وہ بتائیں گے آپ کو, اور کچھ میڈیا ہاؤسز یہ چلا رہے ہیں کہ ریفیوز کر دیا ہے سپریم کورٹ نے. کیا یہ حقیقت ہے؟ کیونکہ یہ وہی لائر ہیں پہلے جموں کشمیر سے جن کی جانب سے سپریم کورٹ میں روشنی لینڈ کو لے کر جو ہے وہ اس بڑے کیس میں جو ہے وہ سب سے پہلے قدم بڑھایا ہے. تو ہم تفصیلاتی طور پہ ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جسٹ ابھی یہ جموں پہنچے ہیں اور یہ ایکسکلوزیو انٹرویو جو ہے یہ ڈیلی تسکین پہ ہو رہا ہے, اور ہم ساری انفارمیشن لینے کی کوشش کریں گے. سر, آپ نے سپریم کورٹ میں اپنی عرضی دائر کی, اس کے بعد سپریم کورٹ میں ایک بینچ بنا, اس بینچ نے آپ کو ایگری کیا اور آپ نے بحث کی روشنی لینڈ کے حوالے سے. کیا کچھ سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ جموں کشمیر سرکار کو ہدایات اور ڈائریکشنز دی گئی ہیں؟ دیکھیں عامر جی, میرا جو کیس تھا یہ پہلے سے پینڈنگ تھا. روشنی کی جو ججمنٹ یہاں ڈویژن بینچ کی آئی تھی جس میں روشنی ایکٹ کو الٹرا وائرس قرار دیا گیا تھا, آنریبل جسٹس چیف جسٹس گیتا متل میم کی وہ ججمنٹ تھی. اس ججمنٹ کے اگینسٹ ہم نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں. یہ 2020 کو ہم نے پٹیشن فائل کی. اس کے بعد کورونا کی وجہ سے یہ لسٹ نہیں ہو پائی, لاک ڈاؤن ہو گیا. جب اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہو گیا پورا سسٹم ٹھپ ہو گیا. پھر یہ 2022 میں یہ پٹیشن 2-3 بار لگی جی. اس میں بیسیکلی ہمیں روشنی کے تحت آنرشپ ملی تھی. یہ 6 لوگ رجوری کے ہیں جنہوں نے وہاں اپنے مکان, کچھ کھوکھا جات بنائے ہیں جہاں سے وہ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں. اور یہ کوئی زمین انکروچ نہیں کی ہے انہوں نے, بلکہ ان سے پہلے میں نے جب پتہ چلا, ریکارڈ جب چیک کیا, تو یہ زمین 1947 سے پہلے بھی ایک لیڈی تھی, کچھ دیوی نام ہے اس کا, اس کے قبضے میں تھی. اس سے پھر انہوں نے قبضہ خریدا, اس سے کسی اور نے خریدا, انہوں نے پھر خریدا. پھر انہوں نے روشنی ایکٹ کے تحت جب وہاں کے تحصیلدار نے ان کو کہا کہ یا تو آپ اس کو کنورژن کرواؤ, نہیں تو آپ کو چھوڑنی پڑے گی, کیونکہ روشنی ایکٹ میں ایک پروویژن تھا, سیکشن 13 تھی کہ اگر آپ پیسے جمع نہیں کرواتے ہو یا اپلائی نہیں کرتے ہو تو آپ کو وہ جگہ چھوڑنی ہے. تو انہوں نے اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے اس کی اس وقت کنورشن اماؤنٹ جمع کر کے یہ لوگ وہاں اب اپنی روزی روٹی بھی کماتے ہیں اسی سے, اور وہاں ان کا گھر بھی ہے جی, ان کا اہل و عیال بھی رہتا ہے. تو میں نے کچھ یہاں سنا, کچھ واقعی کچھ میڈیا چینلز نے یہ چلایا کہ سپریم کورٹ ریفیوزڈ. بھائی ہمیں تو سٹے مل گیا, ہمیں تو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن اسی وقت دے دی. حالانکہ سپریم کورٹ آرڈر کرنے لگا تھا, اس وقت گورنمنٹ وکیل نے یہ کہا کہ آپ سٹے مت کریں, 31 تک ہم جواب دے دیتے ہیں, تب تک ہم انٹیمیٹ کر دیں گے گورنمنٹ کو, گورنمنٹ ول ناٹ ٹیک اینی ایکشن اگینسٹ دیز پیپل. تو ظاہر سی بات ہے, کورٹ میں جب بھی کوئی جاتا ہے تو کورٹ اسی کو سنتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے. اب یہاں یہ کہا گیا نہیں جی سپریم کورٹ ریفیوز ٹو سٹے دی آرڈر. بھائی ظاہر سی بات ہے, اور وہ چیزیں میڈیا میں بتائی گئی جو دوسرا وکیل بولتا ہے, جو جج صاحب نے نہیں بولی, سپریم کورٹ نے نہیں یہ چیزیں بولی ہیں کہ آپ ایویکٹ کرو, آپ لوگوں کو نکالو. ایسا کہیں کچھ ہوا ہی نہیں. بھائی جب میں آرگو کر رہا تھا تو سرکاری وکیل نے کہا جی آپ ان کا لوکس نہیں بنتا ہے. میں نے کہا جناب ہمارا لوکس ٹھیک ہے, گھاس چرائی پہ نہیں بنتا ہے, کیونکہ ہماری زمین گھاس چرائی نہیں ہے, ہماری زمین اسٹیٹ لینڈ بھی نہیں ہے, ہماری زمین روشنی والی زمین ہے. ایک ڈیفرنٹ کرائیٹیریا ہے, ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے. اس میں 3 کیٹیگریز کی زمین ہے, ایک ہے گھاس چرائی, ایک ہے اسٹیٹ لینڈ, اور ایک ہے جو روشنی کی لینڈ ہے. اس آرڈر میں ہماری فال کرتی تھی روشنی کی لینڈ میں. روشنی لینڈ میں سپریم کورٹ نے اسٹرکٹلی کہا, اور سب سے جو مجھے مطمئن میں جس چیز سے ہوا کہ سپریم کورٹ نے سننے کے بعد اپنا اوپینین ہی چینج کر دیا. ان کو لگا کہ یہ زیادتی ہے, اور سپریم کورٹ واز ویری سمپیتھیٹک, کنسیڈریٹ, کہ کوئی آدمی کا, تب جا کر سپریم کورٹ نے سختی سے کہا کہ آپ
कोई रोशनी वाले जो घर बने हैं उनमें से किसी घर को आप नहीं छेड़ें। वकील साहब, जो लोग रोशनी लैंड में रह रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, मुख्तलिफ इलाकों में, क्या इन लोगों को घबराहट महसूस करने की ज़रूरत है? क्या ऐसा वक्त आ चुका है कि सरकार इन्हें निकालेगी, या फिर जो आपको डायरेक्शंस मिली हैं सुप्रीम कोर्ट से और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आपको डायरेक्शंस दी हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं इनके लिए राहत की सांस है? मुझे नहीं लगता है कि भाई उनको कोई परेशानी होनी चाहिए। देखो, तो जेन्युइन जो लोग हैं, और मैंने यहाँ सुना कि अब एडमिनिस्ट्रेशन भी ये कह रही है कि जो लोग जेन्युइन किसी ने को अपना मकान रहने के लिए बनाया है स्मॉल पैच ऑफ द लैंड पे, 5 मरले 10 मरले या 15 मरले पे, तो उसको वो नहीं छेड़ेंगे। और रोशनी वाली ज़मीन में तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना भी चाहिए, और गवर्नमेंट ने खुद कोर्ट के सामने ये स्टैंड लिया हुआ है। अगर आप जो रिव्यू यहाँ पेंडिंग है हाई कोर्ट में, उसमें आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने खुद कहा हुआ है कि हमें मौका दिया जाए ताकि हम एक पॉलिसी बनाएं कि जो जेन्युइन लोग हैं, जो छोटे छोटे पैच में किसी ने मकान बनाया है, छोटी मोटी दुकान गुजारा चला रहा है, तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। असल में मुझे जो लगता है कि ये जो गवर्नमेंट आर्डर गवर्नमेंट ने किया भी है, ये बहुत जल्दबाजी में किया है। उनको पहले एक क्राइटेरिया फिक्स करना चाहिए था कि जिसके पास इतनी ज़मीन है और उस पर अपना मकान है, उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाहर जो होगी जगह जो एक्स्ट्रा, ठीक है, जो लैंड माफिया है, हम नहीं कहते कि आप उनको मत छेड़ो। जो लैंड माफिया है, जिन लोगों ने हज़ारों या सैकड़ों की कनाल की तादाद में जगह को हड़प किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो जेन्युइन जो लोग जिन्होंने मकान बनाए हैं या दुकानें छोटी मोटी बना के कोई बैठा है और उसी दुकान पर उसके बाल बच्चा जो है वो रोज़ी कमा के उसको खिला रहा है, उनको पाल रहा है, तो उसको छेड़ना ज़्यादती है। क्या ज़रूरत पड़ी एडवोकेट साहब आपको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की? देखिए, हमने पहले केस किया हुआ था, और जब इन्होंने ये आर्डर निकाला और नोटिस निकाला, हमारे क्लाइंट को जब नोटिस मिला तो मुझे क्लाइंट ने कहा कि हमें तो नोटिस आ गया डेमोलिशन का, हमारा केस वहाँ पेंडिंग है। तो उस वक्त मुझे और मेरे पास तो और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरा केस पेंडिंग ही वहाँ था। बहरहाल अब कुछ लोग हाई कोर्ट जाएंगे, यहाँ हाई कोर्ट भी सुन सकता है उनको। मुझे लगता है कि वो भी डिवीज़न बेंच में जाता है या सिंगल बेंच के पास, यहाँ भी जाकर लोग ये गुहार लगा सकते हैं कि जब गवर्नमेंट एक तरफ ये कहती है कि रिव्यू करो जजमेंट को, हम कुछ लोगों को जो जेन्युइन लोग हैं उनको हम लोग इससे बाहर रखना चाहते हैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव से, तो जब तक कि वो कोई फैसला नहीं, हालांकि गवर्नमेंट भी इस पर सुस्ती की, आपने रिव्यू जो की है वो 2 साल हो गए, अगर गवर्नमेंट चाहती तो उस रिव्यू को आर्गू करके उसमें से कोई डिसीजन ले सकती थी। ये पैनिक सिचुएशन बन चुकी है अभी पूरे जम्मू कश्मीर में। हमने देखा कि कहीं ऐसे भी इलाके हैं फार फ्लंग के जहां पे 2 मरले 4 मरले 5 मरले में घर उनको तोड़ा जा रहा है, डिमोलेशंस हो रही हैं। जो लोग 50-60 साल से रह रहे हैं उनके घरों को भी तोड़ा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे भी स्टेप ले रही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को किस तरीके से जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए और किस तरीके का फैसला लेना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अब ये रोशनी के लैंड पर अगर किसी का कोई मकान या दुकान छोटी मोटी बनी है तो उसको ये अब करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती से कहा है कि आप इनको नहीं छेड़ोगे, क्योंकि रोशनी वाला तो मालिक बन गया और एक जजमेंट की वजह से उसकी आपने खाली रेवेन्यू एंट्री कैंसिल की। अरे भाई, उसने जो पैसा दिया वो कहाँ गया? वो तो पैसा दे के कन्वर्शन की है, उसके बारे में आप खामोश हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आप ये कोई डेमोलिशन या इविक्शन ड्राइव अब शुरू करेंगे। कम से लोगों के बीच में खदशात ये भी पैदा हो चुका है, जो रिफ्यूज्ड वर्ड यूज हुआ है इस भैया, वो जब मसला ही नहीं था तो रिफ्यूज ये तो मीडिया ने खुद ही चला दिया, प्रोपोगंडा। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड। भाई, सुप्रीम कोर्ट के सामने काचराई का मामला ही नहीं था, स्टेट लैंड का मामला नहीं था, मामला था रोशनी लैंड का। उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप नहीं छेड़ोगे, आप डिमोलिशन नहीं करोगे। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ही इतना काफ़ी, और अंडरटेक किया है वकील ने कि उसने यहाँ तक कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इमीडिएटली कन्वे टू द गवर्नमेंट। और बड़ा कंसिडरेट सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सिंपैथेटिकली सुना हमें। मुझे जब मैं आर्गू कर रहा था, मुझे क्वेरीज पूछी 2-3, ठीक है, मुझे पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आपका लोकस नहीं बनता है स्टेट लैंड और आपकी ज़मीन तो रोशनी वाली है। मैंने कहा जी हाँ, मैं अपने आप को कन्फाइन करता हूँ उसी तक। तो जाहिर सी बात है, रोशनी का तो सिर्फ रोशनी का मामला था, वो भी 6 लोगों का फिलहाल के तौर पे स्टे हो चुका है। और नेक्स्ट कब इसकी जो है वो 31 को हेयरिंग है, 31 तारीख को हेयरिंग है इसकी दोबारा।
اور کیا لگتا ہے کہ آگے کس طریقے سے اس کیس میں جو جموں کشمیر کے لوگوں کو راحت مل سکتی ہے؟ ہمیں تو امید ہے پوری. جو اس دن ایٹیچیوڈ تھا کورٹ کا کل جب میں نے آرگو کیا تو جو کورٹ کا رویہ تھا وہاں سے تو مجھے لگا کہ پازیٹیو ہے. کیا کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سرکار کا ایک غلط فیصلہ ہے جو اس طریقے سے مجھے لگا کہ اس حد تک تو وہ غلط سمجھتے ہیں کہ جن کو آپ نے ایک بار ملکیت دے دی, آپ نے ان کو ڈاکومنٹ بنا کے دے دیا, انہوں نے اس پر اپنی انویسٹمنٹ کر دی, خرچہ کیا ہے, اور وہ جینون ایک آدمی جینون آنر ہے, اور ہر وہ قانونی بحث ہے کہ بھائی ایک سر روشنی لینڈ میں تو آپ نے بڑی کوشش کی اور یعنی کہ آپ کی کوشش کا ایک پھل بھی ملا, سٹے ہوا, لوگوں میں ایک پازیٹیوٹی آئی. لیکن جن لوگوں کے پاس پرانا قبضہ ہے, سن 47 کا, اسٹیٹ لینڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, باغات بنائے ہوئے ہیں, اسٹیٹ لینڈ بارڈر والے علاقوں میں ہیں جہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں, اب اگر وہاں سے انہیں نکال دیا جائے گا تو وہ بارڈر کس پار جائیں گے؟ ابھی تو وہ اس پار ہیں یا پھر اس پار. ایسی بھی مشکلات ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا لگتا ہے کہ کورٹ کا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے, گورنمنٹ آف انڈیا کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے کہ اس پر کم سے کم کوئی پالیسی ڈیسیجن ہے کہ بھائی جو آدمی پچھلے کچھ لوگ تو 1947 سے پہلے بھی اسٹیٹ لینڈ پہ ہیں, اور بندوبست میں کچھ لوگوں نے لیوی نہیں تاری. جب بگ لینڈڈ اسٹیٹ ایبولیشن ایکٹ آیا, پھر جب ایگریرین ریفارم آیا, تو جو قبضے میں تھا, جو کاشت کرتا تھا, اس کو مالک بنایا گیا, لیکن اس کے لیے کوئی لیوی تارنی پڑتی تھی, وہ نہیں دے سکتے تھے, مالیہ نہیں دے سکتے تھے, غریب لوگ تھے. تو انہوں نے کہا اسٹیٹ لینڈ, ہمیں کیا فرق پڑنا, ہم نے کمانا ہے, اس پر کھانا ہے. دوسرا جو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ایگریکلچرل لینڈ. دیکھیں, بہت سارے ایگریکلچرسٹ جو ہیں, زمیندار لوگ جو ہیں, وہیں سے روزی کما کے کھاتے ہیں, اور 47 سے پہلے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سارے ایسے ہمارے علاقے میں لوگ ہیں, اسٹیٹ لینڈ ہے. وہ مجھے لگتا بھی نہیں کہ وہ کسی اور پرپس کے لیے, کنسٹرکشن پرپس کے لیے استعمال بھی ہو سکتی ہے. گورنمنٹ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ انکرج کریں گے, آپ زمین کو بیرن بنا رہے ہیں. جو پروڈکٹیو لینڈ ہے, جس نے محنت کر کے اس لینڈ کو فرٹائل اور آریبل بنایا ہے, اب وہ بنجر لینڈ بن جائے گی. جب آپ اسے چھین لو گے, اس کو کاشت نہیں کرے گا, تو بنجر لینڈ بنے گی. پالیسی ہمیشہ سے سرکار کی یہ رہی ہے کہ میکسیمم زمین کو آریبل بنایا جائے تاکہ پروڈکٹیوٹی بڑھے اس سے. سر میں فائنلی یہ آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے کئی سارے اہم ترین سوال ہیں. ان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ آتے وقت میں سرکار کی کیا پالیسی رہے گی, اور سپریم کورٹ آف انڈیا کس طریقے سے عام شہریوں کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے. دیکھیں, سپریم کورٹ میں جو معاملہ ہے وہ اسی کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی پبلک انٹرسٹ وہاں تو تھی نہیں جی. یہ صرف 6 لوگوں کا معاملہ تھا, اور یہ بالکل میڈیا میں ایک غلط میسج پھیلایا گیا کہ سپریم کورٹ ریفیوزڈ اسٹے. بھائی سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا, اور میں آپ کو یہ حقیقت بتاؤں, حالانکہ یہ کورٹ کے اندر کی پروسیڈنگس ہیں, سپریم کورٹ آرڈر لکھانے والے تھے ججز, جب سرکاری وکیل نے کہا کہ جناب آرڈر مت کریں, فلڈ گیٹ کھل جائے گا, ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں چھیڑیں گے روشنی والوں کو, تو تب سپریم کورٹ رک گیا. مطلب سپریم کورٹ کی ایک پازیٹیوٹی تھی, وہ آرڈر کرنے والے تھے, ان رائٹنگ میں آرڈر کرنے والے تھے. فی الحال کے طور کے اوپر جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ اب روشنی لینڈ کو لے کر گھبراہٹ محسوس مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو جینون جو لوگ ہیں, جو جن کے گھر وہاں بنے ہوئے ہیں, یا چھوٹی جن کے پاس چھوٹا پیچ ہے جگہ کا, ان کو گھبرانے کی 2010-11 کے بعد بھی کچھ لوگوں نے زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا مختلف مقامات کے اوپر, اور وہ لوگ بھی زمینوں کو روشنی لینڈ ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا اس طریقے کے دستاویز بھی کچھ مقامات پہ جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھو, جہاں غلطی ہوئی ہے, اگر کوئی آفیسر, کوئی ملازم اگر اس میں انوالو ہے, اور اس کی وجہ سے کوئی قانون کا غلط استعمال ہو جانا, قانون غلط نہیں ہے, استعمال کرنے والا غلط ہے. ڈاکٹر امبیڈکر نے جب آئین بنایا تھا نا, اس نے کہا تھا if this constitution fails, it is not because it is bad, it is because the one who is operating it is bad. قانون کو چلانے والا غلط ہو تو قانون تو غلط نہیں ہے. کیا بات ہے, صحیح کہا. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ مظفر اقبال خان صاحب تھے,
جو دلی سپریم کورٹ میں تھے اور آج ابھی جسٹ یہ جموں پہنچے ہیں. ایکسکلوزیو انٹرویو ہوا ہے روشنی لینڈ کے حوالے سے. ان کی جانب سے شروعات کی تھی, عرضی دائر کی تھی, اس کے بعد ایک بینچ بنا جس بینچ نے ان کی بات کو سننے کی کوشش کی اور کل ایک دن پہلے جو ہے وہ بحث ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ, یہ ڈائریکشن دی کہ فی الحال کے طور پہ سٹے لگا دیا جائے. اور یہ بھی ہدایات دی گئی گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے, سپریم کورٹ کی جانب سے جموں کشمیر کو, کہ آپ باقاعدہ ابھی فی الحال کے طور کے اوپر جو ہے وہ روشنی لینڈ سے لوگوں کو باہر نہ نکالیں اور گھروں کو ڈیمولش نہ کریں. ایک راحت کی سانس ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے جن کے پاس روشنی لینڈ ہے. فی الحال سرکار ان کے گھروں کو ڈیمولش نہیں کرے گی. اسٹیٹ لینڈ کے حوالے سے بھی کوئی امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. دیکھتے رہیں ڈیلی تسکین, ویڈیو کو شیئر کر دیں. اللہ حافظ.